ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک بہادر خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا۔ لیکن جب وہ خاتون اللہ پر ایمان لے آئی تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آخر اس عورت نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ اسے دنیا کی عظیم ترین عورت کا خطاب دیا گیا؟ ناظرین محترم، فرعون مصر کا ایک ظالم و جابر حکمران تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ فرعون بہت ہی مغرور بادشاہ تھا اور وہ زبردستی لوگوں سے خود کو خدا کہلواتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا رازق بھی ہوں، لیکن کسی میں بھی اتنی جرأت و ہمت نہ تھی کہ اس کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ پاک نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ فرمایا اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، بس لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت و آفت کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے مجبوراً آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ محترم ناظرین، دریائے نیل سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی قدرت تو دیکھیں، یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا جو فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی۔ اس وقت فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نہر کے کنارے بیٹھی نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک نیک دل اور بہت ہی حسین عورت تھی اور اس وقت کسی بیماری کی وجہ سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج معالجہ بھی کروایا مگر فائدہ نہ ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ کاہنوں نے فرعون سے کہا تھا کہ ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر ملی جائے گی تو تب اسے شفا ملے گی۔ چنانچہ جب آسیہ کی نظر نہر میں بہتے ہوئے اس صندوق پر پڑی تو اس نے اپنے ملازمین کو اس صندوق کو باہر نکالنے کا حکم دیا۔ پھر جب اس صندوق کو پانی سے باہر نکال کر کھولا گیا اور ملکہ نے جب اس بچے کو پہلی نظر دیکھا تو اسے لگا جیسے کوئی بجلی سی چمکی ہے، جس سے اس کا دل منور ہو گیا ہے۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت گھر کر گئی اور جیسے ہی اس بچے کا لعاب دہن آسیہ کے ہاتھوں پر پڑا تو اسے شفا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے بطن سے کوئی اولاد نہ تھی، یعنی وہ بے اولاد تھی۔ لہٰذا اس نیک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ ناظرین محترم، اس طرح سے حضرت موسیٰ کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جس کی ہلاکت آپ علیہ السلام کے ہاتھوں لکھی جا چکی تھی۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہوں کے لقب کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، یعنی جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دو فرعونوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ فرعون جس کے پاس اللہ کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر آپ خود گئے، وہی فرعون جو سمندر میں بھی غرق ہو گیا تھا۔ لہٰذا آسیہ کا خاوند جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، اس فرعون کا نام رامسس ثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں عزیز مصر تھا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لے آیا تھا۔ جب مصر پر قبطیوں کی حکومت ہوئی تو تب فرعون نے زبردستی آسیہ سے شادی کر لی اور اس فرعون نے حضرت آسیہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، لیکن اللہ پاک نے شادی کے بعد بھی حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، اور بعض لکھتے ہیں کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری زندگی صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ ناظرین، یہ اللہ پاک کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین محترم، بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے محل میں پرورش بالکل ایک شاہی فرد کی طرح سے کی گئی۔ ہر طرح کے آرام و آسائش آپ کو فراہم کیے گئے تھے،
لیکن ناظرین، قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے الگ کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعووں کو انتہائی ناپسند کیا کرتے تھے، اور آپ ہمیشہ توحید کے متعلق واضح باتیں کرتے تھے۔ یہ باتیں فرعون اور اس کے درباریوں کو سخت ناگوار گزرتی تھیں۔ پھر بہت جلد وہ وقت بھی آن پہنچا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ فرعون کے محل میں اسلام کی دعوت حق کے ساتھ تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان سحر کا مقابلہ بھی ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گیا اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور یہاں بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر اڑا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھیں، لہٰذا انہوں نے جب یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو بی بی آسیہ کے دل میں فوراً ہدایت کا نور روشن ہوا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھیں۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، مگر اس سب کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہ تھیں، بلکہ آپ ہر وقت ضرورت مندوں کی مدد اور غریبوں کی خدمت اور مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ آپ ہمیشہ دل کھول کر ضرورت مندوں کو صدقہ و خیرات دیا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، چونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامسس کے مظالم سے بھی خوب اچھی طرح سے واقف تھیں، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا، بلکہ آپ چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں اور ہمیشہ یہ دعا کرتی تھیں کہ اے اللہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی گھٹیا حرکتوں سے بیزار ہوں۔ اسی لیے حضرت آسیہ خفیہ طور پر حضرت موسیٰ کے خدا کی عبادت کیا کرتی تھیں اور توبہ و استغفار میں مشغول رہتی تھیں۔ ناظرین، پھر ایک روز فرعون کو بی بی آسیہ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ ایک روز اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کوئی خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب لوگوں نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا کہ کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ میرے سوا کسی دوسرے کو خدا مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور کہنے لگا، تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ تب حضرت آسیہ نے نہایت جرت اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس جرت پر غضبناک ہو گیا اور فرعون مصر کے دربار سے یہ خبر نکل کر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ فرعون کی بیوی نے فرعونی طور طریقوں کو ٹھکرا کر موسیٰ کے رب کو قبول کر لیا ہے۔ ناظرین محترم، پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو ڈرایا دھمکایا اور سمجھا بجھا کر موسیٰ کے دین کو چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط جذبہ ایمان کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کا ارادہ کر لیا۔ فرعون نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ بی بی آسیہ کو تپتے صحرا کی گرم ریت پر لٹا دیا جائے، لہٰذا شدید گرمی میں بی بی آسیہ کو شدید تپتے ریگستان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ کا دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اپنے ارادے سے باز آ جا، اگر تو باز آ جائے گی تو محل کی شان و شوکت اور آرام و آسائش والی زندگی اب بھی تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر ان سب باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے ان لافانی محلات پر پکا ایمان تھا جو رب تعالیٰ نے ان کو عطا کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو پھر اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ کہیں سے بہت بڑی چٹان اٹھا کر لاؤ اور آسیہ کو زمین پر لٹا کر وہ چٹان اس کے اوپر گرا دو۔ لہٰذا ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ لوگ چٹان لے کر آئے اور حضرت آسیہ کو زمین پر لٹایا گیا تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے سارے حجاب اٹھا دیے اور بی بی آسیہ نے جنت کو اور جنت میں جو محل ان کے لیے بنائے گئے تھے ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور پھر آخرکار اس چٹان کو آپ پر گرا دیا گیا اور بی بی آسیہ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے فضائل احادیث مبارکہ میں کچھ ان الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے علاوہ کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ ناظرین، اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے
ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ ناظرین محترم، ہم نے دیکھا کہ بی بی آسیہ ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اور اس قدر مال و دولت اور اطاعت گزار غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار رہی تھیں، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئیں۔ حالانکہ یہ بات ان کو معلوم تھی کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کی تمام آسائشیں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے حق کو قبول کیا اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی۔ ناظرین، بلا شبہ توبہ کرنا اور مضبوطی سے ایمان پر قائم رہنا کوئی آسان عمل نہیں، لیکن جو شخص بھی اس دنیا کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کی بجائے اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے بہترین لافانی زندگی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔